عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، گرین کلر ہے امید کے طور پر۔ اب ہم ایک خوشی سے امید کی طرف آئے ہیں، یعنی کہ سیلیبریشن سے اپنی عید منانے کے بعد، یسوع مسیح کی پیدائش کی عید منانے کے بعد اب ہم امید میں داخل ہوئے ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ ہمیں یہ امید ہے کہ جس طرح سے یسوع مسیح پیدا ہوئے ویسے ہی اب یسوع مسیح آئیں گے، اور ہمیں ان کے لیے خود کو تیار کرنے کی ضرورت۔ اس وجہ سے ہم ایک دم ایک دوسرے کلر پہ آئے جو ہمیں یہ بتا رہا ہے۔ یہ کلر ویسے ہی نہیں پہن جاتے ہیں، شوقیہ نہیں پہنے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے، اس کی ریزن ہے کہ ہم کیوں پہنیں گے۔ ہم نے اس لیے پہنا تاکہ ہم یہ ظاہر کر سکیں کہ اب ہم اس دوسری آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں، کیونکہ یہ کلر جو ہے یہ امید کا کلر ہے، اور ہم اس بات پر یقین کرتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی۔ اب ذرا ہم غور کرتے ہیں پہلی تلاوت پہ۔ تو پہلی تلاوت میں آپ دیکھیں کہ خدا سیموئیل نبی کو بلاتا ہے، اور سیموئیل نبی کو کہتا ہے سیموئیل اے سیموئیل۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید ایلی کہنے نے مجھے بلایا، کیونکہ وہ ہیکل میں۔ یہ واقعہ تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ سیموئیل کو بلانے کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ سیموئیل کو بلانے کے لیے، سیموئیل کو اس قابل بنانے کے لیے کہ خدا اسے بلا سکے، کس نے تیار کیا؟ کون ہے جو سیموئیل کو خداوند کے لیے تیار کر رہا ہے؟ کون ہے جس نے سیموئیل کو خداوند کے سامنے رکھ دیا کہ خدا اسے بلائے؟ اس کی کون ہے؟ والدہ۔ اس کی کون ہے؟ والدہ ہے، جس نے کیا کیا؟ جس نے سیموئیل کی پیدائش ہی میں سیموئیل کو ہیکل کے خدا کے حوالے کر دیا۔ آج ہم اپنے بچوں کو، بہت سے لوگ تعلیم بھی یہی دیتے ہیں نا، یہ بڑا ہوگا، پھر یہ بپتسمہ لے گا، پھر یہ خدا میں آ جائے گا۔ لیکن کلام ایسے نہیں کہتا، شروع سے ہی کلام اس طرح کی تربیت نہیں دیتا، نہ ہی ایسی بات آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ان کے اپنے سپرد کر دو، یا انہیں کہو کہ ٹھیک ہے یہ بڑے ہوں گے پھر یہ خداوند کو قبول کریں گے۔ نہیں، آپ نے جب بچہ ہے، جب چھوٹا ہے، جب کچھ نہیں جانتا، جب اسے کچھ نہیں پتا، تب آپ نے اپنے بچوں کو خداوند کے سپرد کرنا، اور جب آپ تب سپرد کریں گے تو پھر خدا انہیں نام لے کر بلائے گا۔ خدا نے اس کا نام لیا سیموئیل اے سیموئیل۔ اب دیکھیں، نام لیا، خدا کو اس کا نام اس لیے آتا ہے کیونکہ اس کی ماں نے اسے خدا کے سپرد کر دیا تھا۔ آج ہم چھوٹے بچے کو لے کے جائیں بپتسمہ کے لیے تو بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں اسے تو پتہ ہی نہیں کسی بات، یہ تو جانتا ہی نہیں ہے، یہ نہیں جانتا ہے۔ لیکن اس کی ماں اور اس کا باپ جانتا ہے کہ میں اگر اسے خداوند کے سپرد کروں گا یا خداوند کے سپرد کروں گی تو یقینی طور پر خداوند اسے نام لے کر بلائے گا۔ میں یہ کہوں، میں بچے کو یہ سکھاؤں کہ بیٹا ابھی آپ کا بپتسمہ نہیں ہو سکتا، وہ مجھ سے پوچھے کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کیونکہ ابھی آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو میں کیا کر رہا ہوں؟ میں اسے کہہ رہا ہوں تجھے گناہ کرنا ہے، میں اسے گناہ کی طرف لگا رہا ہوں، میں اسے گناہ کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ آپ گناہ کرو، گناہ کرو گے تو بپتسمہ لو گے نا۔ لیکن جب میں بچپن میں اسے خداوند کے حوالے کرتا ہوں تو میں اسے بتا رہا ہوں کہ میں نے آپ کو خدا کے حوالے کیا ہے، آپ گناہ نہیں کر سکتے، اس لیے کیونکہ آپ کو کس کے حوالے کر دیا گیا؟ خدا کے حوالے کر دیا گیا، آپ خدا کے۔ تبھی آپ دوسری تلاوت میں دیکھیں تو دوسری تلاوت میں پولس رسول کہتے ہیں کہ آپ خود خریدے ہیں، آپ نیا مخلوق ہیں، آپ کے اندر خدا بستا ہے، روح خدا آپ کے اندر ہے، آپ خدا کا مسکن ہے، اس لیے آپ گناہ نہیں کر سکتے۔
وہ یہ نہیں کہتا کہ بڑے ہو کہ آپ روح خدا بنے کا مسکن بنے گے، نہیں، آپ پیدا ہی ہوئے ہیں، جب آپ پیدا ہی ہوئے ہیں تب سے ہی آپ مسیحی ہیں اور آپ روح خدا کا مسکن ہیں، اور روح خدا آپ کے اندر بسی ہے، اس لیے آپ گناہ کے لیے پیدا نہیں ہوئے، کیونکہ آپ کو چن لیا گیا ہے۔ آپ کسی اور گھرانے میں کیوں نہیں پیدا ہو گئے؟ آپ بت مت کے گھر کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ آپ ہندو کے گھر کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ آپ کے پجاری کے گھر کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ آپ کسی اور مذہب میں کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ آپ مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے کیونکہ آپ کو چن لیا گیا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ چنے ہوئے لوگ ہیں، آپ مخصوص لوگ ہیں، آپ خاص لوگ ہیں، اس لیے آپ مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ جب آپ مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ خاص ہو گئے، اور جب آپ خاص ہیں تو پھر شروع میں ہی آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچے کو خداوند کے پاس لے کے آئیں اور اسے کہیں چونکہ تو نے مجھے یہ دیا، یہ مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو اب یہ تیرا ہے، میں نے تیرے سپرد کر دیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس کی پرورش تیری پاک مرضی کے عین میں ہو۔ اور یقین کیجیے جب ہم اس طرح سے کریں گے، جب ہم ایسا کریں گے تو یقینی طور پر ہمارے بچے اور طرح کے ہوں گے، ان کا ذہن اور ہوگا، ان کی سوچ اور ہوگی، ان کا طریقہ کار اور ہوگا، کیونکہ ہم نے انہیں خداوند کے سپرد کیا ہوا ہے۔ اور انہیں ہم بار بار بتا رہے ہیں کہ آپ کو ہم نے بچپن میں ہی خدا کے سپرد کر دیا تھا، ہم نے آپ کو بپتسمے کے پانی سے دھلا کر، بپتسمہ دلوا کر آپ کو خداوند کو دے دیا تھا، اور اب آپ ہمارے نہیں بلکہ خداوند کے، اس لیے آپ کو اپنی زندگی خداوند کی پاک مرضی کے مطابق گزارنی، آپ کو کبھی اپنی مرضی سے نہیں جینا، آپ کو خداوند کی مرضی کے مطابق جینا۔ اور جب آپ انہیں یہ سکھائیں گے، جب آپ انہیں یہ بتائیں گے تو یقینی طور پر ان کے ذہن میں یہ بات رہے گی، شروع سے ہی ان کے ذہن میں یہ بات رہنا شروع ہوگی کہ ہم کون ہیں۔ اب دیکھیں، جو مالک ہوتے ہیں، پہلے غلامی کا دور ہوتا تھا، لوگوں نے اپنے وہ غلام رکھے ہوتے تھے، تو بچپن سے ہی انہیں بتا دیا جاتا تھا کہ یہ ہمارا کون ہے، آقا ہے، اور ہم نے اس کی کیا کرنی ہے، عزت کرنی ہے، ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور پریکٹیکلی والدین جو ہے وہ کیا کر رہے ہوتے تھے، اس کی ٹانگیں دبا رہے ہوتے تھے، اس کی پاؤں دبا رہے ہوتے تھے، مختلف کام کر رہے ہوتے تھے۔ وہ بچہ جو دیکھ رہا ہوتا تھا، جسے بتا دیا گیا تھا، وہ بچہ بھی بڑا ہو کے ان کی اسی طرح سے جب آپ اپنے بچے کو بتائیں گے کہ ہمارے مالک نے ہمارے لیے اپنی جان قربان کی اور ہم نے تجھے خداوند کے پاک گھر میں پیش کیا تھا، وہاں پہ تیرا بپتسمہ ہوا تھا، اور اس طرح سے تو پورے طور پر خداوند کا ہو چکا ہے، اس لیے جس طرح سے خداوند کی خدمت کرنا ضروری ہے، جس طرح سے خداوند سے پیار کرنا ضروری ہے، جس طرح سے خداوند کے ساتھ چلنا ضروری ہے، آپ کو ویسا چلنے کی ضرورت ہے۔ تو یقینی طور پر وہ بچپن سے اس بات کو کیا کرے گا، سیکھے گا، اور جیسے جیسے وہ سیکھتا جائے گا، جیسے جیسے اس کے ذہن میں یہ بات آتی جائے گی، ویسے ویسے وہ خدا کے ساتھ پوری محبت میں بندھ جائے گا، اور پھر اس محبت کو اس کے دل سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ ہمارے جو کرسچنز ہیں بڑی تیزی کے ساتھ دوسرا مذہب قبول کر لیتے ہیں۔ آپ پریکٹیکل بات کریں، ہمارے کرسچنز کو ایسے تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، دوسرے مذہب کا بندہ تھوڑی سی محنت کرے تو عموماً کرسچن جو ہے وہ اس کی ریزن کیا ہے، بیس نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے۔ اب دیکھیں، کوئی بھی دیوار ہے، اگر آپ ایک دیوار بناتے ہیں 6 فٹ گہری نیو رکھ دیتے ہیں، وہ دیوار کتنی مضبوط ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے بہت گہری اس کی نیو رکھی ہوئی ہے۔ لیکن اگر آپ نے کھدائی کی نہیں اور سیدھا سیدھا زمین پہ دیوار کو بنا دیا تو کیا ہوگا، وہ گر جائے گی۔
کیونکہ آپ نے اسے مضبوط نہیں کیا. جب آپ بچپن میں، جب بچہ پیدا ہی ہوتا ہے 40 دن کا ہے اور آپ نے اسے خداوند کو دے دیا ہے، تو آپ سوچیں کتنی گہری آپ نے بنیاد رکھی ہے. اور پھر وہ چرچ میں آیا ہے، ابھی اس کی سوچ، ابھی اس کا ذہن اتنا کھلا نہیں، لیکن اس نے جب تھوڑی سی بھی سوچ اس کی کام کرنے لگی ہے تو اس نے کس کو دیکھا ہے؟ اس نے چرچ کو دیکھا ہے. اس نے کس کو دیکھا ہے؟ اپنے پریسٹ کو دیکھا ہے. اور اس نے دیکھا ہے کہ میرے اوپر دعا ہو رہی ہے. اس نے اس آواز کو سنا. تو آپ سوچیں کہ اس کا جو بچپن ہے، اس کا جو آغاز ہے، وہ کہاں سے ہوا؟ اس کا آغاز ہو رہا ہے خداوند کے پاک گھر سے، خداوند کی آواز سے. اب یہ جو خداوند کی آواز اس کے کانوں میں پڑی ہے، وہ آواز اگر ریگولر پڑتی رہے، سوچیں ذرا، ریگولر بناتے ہوئے ہر اتوار آپ اسے خداوند کے پاک گھر میں لے کے آ رہے ہیں، ہر روز آپ اپنے گھر میں دعا کر رہے ہیں، ہر روز اس کے کانوں میں یہ آوازیں پڑ رہی ہیں، گیت اس کے کانوں میں پڑ رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اس کا رجحان کس طرف ہوگا؟ اس کا رجحان یقینی طور پر خداوند کی طرف ہوگا. جو لوگ بچپن میں خدا کے ساتھ اپنے بچوں کو منسلک کر دیتے ہیں، وہ جان دینے تک وفادار رہتے ہیں. ہمارے کچھ ایسے بھائی ہیں، مذاہب ہیں، جو بچپن سے ہی اپنے بچوں کو کہاں بھیج دیتے ہیں؟ اپنے مذہبی مدرسوں میں یا باقی جگہوں پہ. جو لوگ بھی ایسے ہیں، آپ دیکھیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ایک سیکنڈ نہیں لگاتے. کیوں؟ بیس ٹھیک ہے. بچپن میں انہوں نے اسے کیا کیا ہے؟ اسے بتایا ہے، اسے کنورٹ کیا ہے. بچپن میں ہی اسے بتا دیا کہ آپ یہ ہو. اور ہم ویٹ کرتے ہیں، ہم انتظار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بڑا ہوگا تو پھر یہ وقت. اب جب وہ بڑا ہوا ہے اور جب اس نے یہ بپتسمہ لیا ہے تو تب تک تو اس کی بیس خراب ہو چکی ہے، تب تک وہ مضبوط نہیں رہا ہے. اب وہ ویسا نہیں ہو سکتا ہے جیسا اسے ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے اسے اس وقت نہیں خداوند کے سامنے پیش کیا جب خداوند کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے تب اسے مسیحی نہیں بنایا جب اسے مسیحی بننے کی ضرورت ہے. اور اس وجہ سے اب وہ اس طرح کا مضبوط بھی دکھائی نہیں دیتا. اب وہ مضبوط ہوگا لفظوں کی حد تک، باتوں کی حد تک، پریکٹیکل نہیں ہوگا. اور باتیں اسے سن ہو گیا. آپ کہیں گے یہ دیکھیں بڑا، یہ دیکھیں کتنا مذہبی ہے، گلا کسی ساری دیہڑی ہے، دیکھو سنتے. وہ صرف باتوں کی حد تک ہوگا. اور ہم چونکہ ایسے ہیں کہ ہمیں باتیں ہی چاہیے ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن سارا کچھ ٹھیک نہیں ہوتا. وقت جب آتا ہے مشکل تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ویسا نہیں ہے، اس طرح کا نہیں ہے. اور آج خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے. پہلی تلاوت میں ہم نے دیکھا کہ خدا شروع سے چنتا ہے، شروع سے، پیدائش ہی سے چن لیتا. اگر آپ شاول کو بھی دیکھیں، ساؤل کو جو بعد میں پولوس ہوا، تو بچپن میں ہی آپ دیکھیں وہ ایک فریسی تھا، پورے طور پر تورات کا، زبور کا، صحاف انبیاء کا ماننے والا تھا، ان پر عمل کرنے والا تھا، ہفتے میں 2 روزے رکھتا تھا، اپنے بدن کو، اپنی پوشاک کو داغ لگنے نہیں دیتا تھا، بہت ہی کٹر قسم کا وہ بندہ تھا. تو کیا ہوا؟ وہ چونکہ اتنا زیادہ اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے خدا کے ساتھ اتنا زیادہ اٹیچ تھا کہ خدا نے اسے چن لیا. ایسے نہیں ہوتا، ہمیں نہیں لگتا کہ ایسے ہی خدا چن لیتا، نہیں. آپ ذرا اگر پطرس رسول کو بھی دیکھیں، جسے خدا نے کہا کہ تو میری بھیڑیں چرا، تو اس کو بھی دیکھیں تو وہ بھی خداوند کی تلاش میں تھا. اور اس کے بڑے بھائی اندریاس نے اسے کہا کہ ہمیں خرسطس مل گیا. اس کا مطلب وہ شروع سے ہی، بچپن سے ہی
پیرنٹس نے یہ کہا ہوا تھا کہ مسیح نے آنا ہے، اور وہ شروع سے ہی مسیح کی تلاش میں، اور مسیح کی تلاش میں ہی وہ یوحنا کے کیا بنے؟ شاگرد بنے۔ تو جو لوگ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی مسیح کے لیے تیار کر دیتے ہیں، ہمیشہ انہی کے بچے بڑے ہو کر کیا ہوتے ہیں؟ خداوند خدا کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور جو ایسا نہیں کرتے ہیں، وہ اگر بڑے ہو کے خداوند کے لیے کام کریں بھی تو وہ صرف لالچ کے لیے کرتے ہیں، امیر ہونے کے لیے کرتے ہیں۔ انہوں نے کمپیوٹر رکھا ہوتا ہے، لوگوں سے پیسے منگواتے رہتے ہیں باہر سے، ان کا یہی کام ہوتا ہے بس۔ وہ خداوند کے لیے کچھ نہیں کر رہے تھے، لیکن لگتا یہی ہے کہ وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے کام کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں خداوند کے لیے ان کے پیرنٹس نے شروع سے ہی مخصوص نہیں کیا ہوا، خداوند کو نہیں دیا ہوا۔ آج ہمیں یہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے اپنے بچوں کو خداوند کو دیا یا نہیں دیا۔ اور خداوند کو دینے کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ آپ انہیں خداوند کے گھر میں لائیں اور ان کا بپتسمہ کروائیں تاکہ وہ خداوند کو دے دیے جائیں۔ اور جب آپ خداوند کو دے دیں گے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ وہ ہٹ کر لیں گے، اور پھر یہ نہیں کرنا کہ ایک دفعہ خدا کو دے دیا پھر پوچھا ہی نہیں۔ اگر حنا نے سیموئیل کو خدا کو دیا تھا تو کسی کے حوالے کر دیا، ایلی کاہن اب اس کی پرورش کر رہا ہے، اسے سکھا رہا ہے۔ تو اگر آپ اپنے بچے کو بپتسمہ دلوا کر آپ خدا کے حوالے کر رہے ہیں تو پھر ریگولر بنیادوں پر اسے خداوند کے گھر لانے کی بھی ضرورت ہے۔ اپنے گھر میں بھی اسے ہر وقت بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے نہیں بلکہ کس کے ہو؟ خدا کے۔ آپ خریدے ہوئے، آپ خریدے ہوئے، لہذا چونکہ آپ خریدے ہوئے ہو تو جس نے آپ کو خریدا ہے آپ کو اس کی مرضی کے مطابق کام کرنے کی خدا کرے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم اپنے بچوں کی صحیح طور پر تربیت کرنا سیکھیں تاکہ خدا کی پاک مہربانی کے تحت، اس کے فضل کے تحت ان کی زندگیوں میں اس کے فضل کو دیکھیں اور اس کا جلال ان کی زندگیوں میں پورے طور پر ظاہر ہو۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔